نے طاقت اور قدرت رکھی، لہذا فما ہوا جوابکم فی الاعتقاد فہو جوابنا فی العمل، اس لیے اس دلیل کو پیش کرنا مناسب ہے، کوئی اور دلیل لاؤ۔ اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا ہمارے نزدیک عقیدہ رکھنے کے حق میں حکم شرعی اس وقت تک منسوخ نہیں ہوگا جب تک کہ عقیدہ رکھنے پر قدرت نہ ہو، اور معتزلہ کے نزدیک اس وقت تک وہ حکم شرعی منسوخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بدن سے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور قدرت نہ ہو۔ ناسخ کیا چیز بن سکتی ہے اور کیا چیز نہیں بن سکتی؟ پانچویں چیز جو بیان تبدیل میں بیان ہوگی، ناسخ اور منسوخ، پانچویں قسم، پانچویں بحث ناسخ اور منسوخ کی۔ مصنف کہتے ہیں کہ جمہور حضرات کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قیاس ناسخ نہیں بن سکتا، قیاس میں ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ یہ کتاب اللہ کے لیے ناسخ بن سکتا ہے، نہ سنت رسول کے لیے ناسخ بن سکتا ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں وہ دلائل ہے، اقوا ہے، اور قیاس دلیل اضعف ہے، اور اضعف سے اقوا کا نسخ درست نہیں، اس لیے قیاس یہ ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کتاب اللہ اور سنت رسول کے، اس کے ناسخ نہیں بن سکتا۔ دوسری وجہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنت پر اور کتاب اللہ پر عمل کر کے قیاس کو ترک کیا۔ جب قیاس سنت اور کتاب اللہ کے مقابلے میں آئی ہے تو صحابہ کرام نے سنت پر عمل کیا، کتاب اللہ پر عمل کیا، اور قیاس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ قیاس یہ ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتی کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو کان الدین بالرائے، اگر دین کا دار و مدار رائے پر اور قیاس پر ہوتا، لکان باطن الخف اولا بالمسح من ظاہرہ، تو باطن خف وہ ظاہر خف سے اولا ہوتا مسح کرنے کے، کہ ظاہر خف کے بجائے باطن خف پر مسح کیا جاتا، اس لیے کہ نجاست تو نیچے لگتی ہے، پاؤں تو نیچے لگتا ہے، تو مسح بھی ادھر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ولیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام یمسح علی ظاہر الخف دون باطنہ، آپ علیہ السلام ظاہر خف پر مسح کرتے تھے نہ کہ باطن خف پر۔ باطن خف سے مراد یعنی اسفل خف پر۔ معلوم ہوا دین کا دار و مدار قیاس پر نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت پر ہے، اجماع پر ہے، اور وہ نہ ہو تو پھر قیاس پر ہے۔ جبکہ شوافع حضرات میں سے یہ قیاس کتاب اللہ اور سنت رسول کے ناسخ نہیں بن سکتا، اجماع کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اجماع بھی یہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے معنی میں ہے، لہذا وہ بھی دلیل قوی ہے اور یہ دلیل ضعیف ہے، اس لیے کہ قیاس ایک رائے ہے، اور اجماع جو ہے اجتماع عبارت ہے عن اجتماع الاراء، اس میں بہت سارے آراء جمع ہوتی ہے، اس لیے ایک رائے کے مقابلے میں ایک رائے اضعف ہے بنسبت زیادہ رائے کے، اس لیے یہ دلیل ضعیف ہے اور اجماع دلیل قوی ہے، اس لیے قیاس اجماع کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا، قیاس خود قیاس کے لیے بھی ناسخ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو پیچھے گزر چکا کہ اگر وہ دونوں ایک زمانے سے تعلق رکھنے والے قیاس ہوں تو پھر اس صورت میں مجتہد اپنے دل کی شہادت پر اور تحری کر کے عمل کرے کہ جس قیاس کے دل گواہی دے صحیح ہونے کی، اسی قیاس پر عمل کرے گا، دوسرے قیاس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن دونوں قیاسوں میں تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ تعارض یہ فرع ہے، اس لیے کہ نسخ یہ فرع ہے تعارض کا، تعارض ہوگا تو پھر نسخ ہوگی، اور جب کہ دو قیاسوں میں تعارض آ جائے تو اس کا حکم تساقط نہیں ہے،
بلکہ اگر ایک زمانے کے دو قیاسوں کا تعارض ہے تو پھر اس صورت میں دل کی گواہی سے مجتہد عمل کرے، جس قیاس کی طرف دل گواہی دے صحیح ہونے کی اسی پر عمل کرے گا، دوسرے کو چھوڑ دے گا۔ اور اگر دو زمانوں کے قیاسوں کا تعارض ہے، ایک کا تعلق پہلے زمانے سے ہے، دوسرا کا تعلق بعد کے زمانے سے ہے، اور دونوں قیاسوں میں تعارض آ جائے تو آخری قیاس پر عمل ہوگا جو زمانے میں متاخر ہے، اس پر عمل ہوگا اور پہلے والے قیاس کو ترک کیا جائے گا۔ لیکن یہ پہلے والے قیاس کو جو چھوڑا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہ دوسرے آخری قیاس پہلے کے لیے ناسخ بن گئی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ پہلی قیاس درست نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر وہ پہلا والا قیاس درست ہوتا تو یہ دوسرا آخری قیاس اس کے مخالف نہ ہوتا۔ مخالف ہونا دلیل اس بات کی کہ پہلے والا قیاس درست نہیں، لہذا نسخ نہیں ہو سکتا، یہ قیاس ناسخ نہیں بن سکتا، نہ قیاس کے لیے، نہ اجماع کے لیے، نہ ہی کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے۔ اجماع بھی، جبکہ ان میں سے شافعی حضرات میں سے شیخ ابو العباس ابن شریح یہ شافعی حضرات کے اصحاب میں سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا نسخ اور سنت رسول کا نسخ قیاس سے جائز ہے۔ قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ بھی جائز ہے اور سنت رسول کا نسخ بھی جائز ہے، منسوخ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو نسخ ہے، نسخ یہ بیان ہے۔ نسخ کیا ہے؟ بیان ہے، تخصیص کی طرح، جیسے تخصیص بیان ہے نسخ بھی بیان ہے۔ تو جب نسخ بیان ہے تخصیص کی طرح، اور جن جن چیزوں سے تخصیص کرنا جائز انہی چیزوں سے نسخ کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا جیسے نسخ قیاس سے جائز ہے، جیسے تخصیص قیاس سے جائز ہے، جیسے تخصیص خبر واحد سے جائز ہے، اسی طرح نسخ بھی چونکہ بیان ہے اس لیے یہ بھی قیاس سے بھی جائز ہے اور خبر واحد سے بھی جائز ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نسخ کو تخصیص پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو عقل بھی مخصص بنتی ہے۔ عقل بھی کیا ہوتی ہے؟ عقل کی دلالت بھی مخصص بنتی ہے، وہ بھی تخصیص کرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن ان کے ہاں مخصص ہے۔ عقل کی دلالت یہ بھی مخصص ہے، حالانکہ نسخ نہیں ہے۔ عقل کی دلالت ناسخ نہیں بن سکتی، لیکن مخصص بن سکتی ہے عندہ و عندہم، ان کے ہاں۔ جب عقل کی دلالت مخصص بن سکتی ہے حالانکہ ناسخ نہیں بن سکتی، تو یہ کہنا کہ نسخ یہ بیان ہے تخصیص کی طرح، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں عقل مخصص بن سکتی ہے لیکن ناسخ نہیں بن سکتی۔ تو پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بیان ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں تخصیص بیان ہے لیکن نسخ رفع و ابطال ہے، نسخ رفع و ابطال ہے۔ پہلے والے حکم کو ختم کر دینا ہے، اٹھا دینا ہے، اس لیے نسخ کو بیان کہنا درست نہیں۔ جب اصحاب شوافع میں سے ایک دوسرے شیخ ہیں، شیخ انماطی، ابو القاسم انماطی، وہ کہتے ہیں کہ اس قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کا نسخ جائز ہے کہ جو قیاس مستنبت ہو کتاب اللہ سے، جو قیاس کتاب اللہ سے مستنبت ہے اس سے کتاب اللہ کو نسخ جائز، اور جو قیاس مستنبت ہے حدیث رسول سے، سنت سے، اس سے سنت رسول کا نسخ کرنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تسلیم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو قیاس مستنبت ہو کتاب اللہ سے وہ قطعی نہیں ہوتا۔ مجتہد نے اس کو یہ علت سمجھا ہے، اس کی بنیاد پر اس نے قیاس کیا، تو وہ استنباط، وہ وصف یقینی نہیں ہے کہ وہی وصف علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس لیے جب وہ قطعی نہیں تو اس سے قطعی شے کا بھی نسخ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اجماع بھی بالاتفاق کسی حکم شرعی کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا، نہ کتاب اللہ کے لیے، نہ سنت رسول کے لیے،
نہ خود اجماع کے لیے ناسخ بن سکتا ہے، نہ خود اجماع کے لیے ناسخ بن سکتا ہے، کسی حکم شرعی کے لیے ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ البتہ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اجماع کے لیے ناسخ بن سکتی ہے، اجماع کے لیے ناسخ بن سکتی ہے۔ اجماع کے بعد نسخ کے باب میں کہا کہ اجماع کے لیے ناسخ بن سکتی ہے، اور اجماع کے بحث میں کہا کہ اجماع کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی۔ تو شارحین نے اس کے قول کی یہ توجیہ کی ہے کہ اگر اجماع کسی مصلحت کی بنیاد پر کسی حکم شرعی پر ہو جائے اور پھر وہ مصلحت ختم ہو جائے اور اس کے خلاف اجماع ہو جائے، تو اب یہ اجماع بعد والا اجماع پہلے والے اجماع کے لیے ناسخ بن جائے گا۔ اس طرح اجماع کے لیے ناسخ بن سکتا ہے۔ جمہور حضرات کہتے ہیں، جمہور حضرات کہ اجماع کے کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا، نہ اجماع کے لیے بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اقوا دلائل ہیں اور یہ اضعاف ہے، اور اضعاف سے اقوا کا نسخ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اجتماع الآراء کا نام ہے، اجتماع الآراء کا نام ہے۔ دیکھو کتاب اللہ سے ایک حکم کے کرنے کا حکم ثابت ہے، کرنے کا حکم ہے تو وہ حسن ہے، اور اجماع ہو جائے اس کے خلاف کہ یہ حکم منسوخ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس معمور بھی میں، اس امر میں، اس حکم میں جو حسن تھا، اجماع کی وجہ سے اس معمور بھی کا حسن ختم ہو گیا، اب وہ قبیح ہو گئی، اس میں قباحت آ گئی، تو اجماع سے معلوم ہو گیا اس حکم شرعی کا کہ حسن ختم ہو گیا۔ یا کوئی حکم شرعی ایسا تھا کہ وہ اس میں قباحت تھی، منہیان ہوتا، اس کے خلاف اجماع ہو جائے اور پھر وہ جائز ہو جائے، تو اس میں قباحت تھی، وہ قباحت اجماع سے پتہ چلا کہ وہ قباحت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جمہور حضرات کہتے ہیں اجماع چونکہ نام ہے ان اجتماع الآراء، اور اجتماع الآراء سے، رائے سے اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ ایک چیز اللہ کے ہاں حسن تھی، اب کا حسن ختم ہو گیا، اور ختم ہونے کے پہچان کس سے پتہ چلا، اجماع سے پتہ چلا۔ تو رائے سے پتہ نہیں چل سکتا کسی حکم شرعی کے حسن کے ختم ہونے کا، یا کسی منہی عنہ کے قبح ہونے کا، ختم ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ احکام شرعیہ میں حسن اور قبح کی انتہا کا علم اجماع سے، رائے سے نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ اللہ کے ہاں حسن تھا، اب اللہ کے ہاں قبیح بن گیا، کیسے پتہ چلا، رائے سے پتہ چلا۔ نہیں، رائے کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، رائے کا کسی حکم شرعی کے حسن اور قبح کے ختم ہونے کی پہچان میں کوئی دخل نہیں، اس لیے اس سے حکم شرعی کو منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ احناف میں سے شیخ عیسیٰ ابن ابان اور معتزلہ کے نزدیک بعض معتزلہ کے نزدیک اجماع کتاب اللہ کے لیے ناسخ بن سکتا ہے، سنت رسول کے ناسخ بن سکتا ہے، اور یہ حضرات استدلال کرتے ہیں مؤلفۃ القلوب کے سے، کہ دیکھو مؤلفۃ القلوب کا حصہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، آگے والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب ان کا حصہ صدقات میں ثابت تھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس پر اجماع ہوا اور اس کے حصے کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اجماع سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساقط کر دیا گیا، منسوخ کیا گیا اجماع کی وجہ سے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اجماع ہو گئی تھی۔ معلوم ہوا نسخ جائز ہے، معلوم ہوا نسخ جائز ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ وہ اجماع کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وہ حکم ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس کی علت باقی نہ رہی۔ وہ حکم جو ختم ہو گیا مؤلفۃ القلوب کا، علت باقی نہ رہنے کی وجہ سے حکم باقی نہ رہا، اس لیے کہ مؤلفۃ القلوب کو جو حصہ ملتا تھا تالیف قلب کے لیے، اسلام کے ضعف کی وجہ سے تھا، اسلام کمزور تھا، اس وجہ سے ان کو
تالیف قلب کے لیے ان کو صدقات میں سے خیرات میں سے دیا جاتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اب وہ علت باقی نہ رہا، اسلام کمزور نہ رہا، اسلام قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ جب اسلام قوی اور مضبوط ہو گیا تو علت ختم ہو گئی، اس لیے وہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو اس مؤلفۃ القلوب کے حصے کا ساقط ہونا اجماع کی وجہ سے نہیں، بلکہ علت کے ختم ہونے سے، حکم کے ختم ہونے کے قبیل سے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ اصل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل کی جس سے پتہ چلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ختم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل کی اور جس میں کہا گیا کہ ان کو حصہ نہیں ملے گا، اور اس حدیث پر پھر صحابہ کا اجماع ہوا۔ پھر وہ حدیث صحابہ کے دلوں سے بلا دیا گیا۔ وہ حدیث کون سی ہے یہ یاد نہ رہی کہ کون سی حدیث ہے، وہ حدیث بلا دی گئی دلوں سے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ نہیں رہا اب، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا، پھر وہ حدیث بلا دی گئی۔ لہذا اس کی وجہ سے یہ حصہ ساقط ہوا ہے، اجماع کی وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھو کتاب میں وَمَحَلُّهُ نسخ کا محل ہے، حکم ایسا حکم ہے یکون فی نفسہ محتملا للوجود والعدم، جو اپنے ذات کے اعتبار سے وجود اور عدم کا احتمال رکھنے والا ہو، ولم یلتحق بہ، اور اس حکم کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، ما وہ چیز ینافی النسخ جو نسخ کے منافی ہے، من توقیتن، یہ من بیان ہے ما کا، من توقیتن یعنی توقیت کا، او تعبیدن یا تعبید کا لفظ، ثبت نصاً جو صراحتاً ثابت ہوا ہو، کما فی قول تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خالدین فیہا ابداً میں ہے، او دلالتاً یا یہ تعبید اور توقید دلالتاً ثابت ہو، کسائر الشرائع جیسے کہ باقی احکام مشروعہ، التی قبض علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، والشرط اور نسخ کے لیے شرط یہ ہے التمکن من عقد القلب عندنا، ہمارے ہاں دل سے عقیدہ رکھنے پر قادر ہونا، دون التمکن من الفعل، نہ کہ اس کے کرنے پر قادر قدرت کا ہونا، خلافا للمعتزلۃ برخلاف معتزلہ کے۔ پانچویں بحث ولا خلاف بین الجمہور، جمہور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ان القیاس لا یصلح ناسخا، کہ قیاس یہ ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وکذالک الاجماع عند اکثرہم، اسی طرح اکثر فقہا کے نزدیک اجماع بھی ہے، لأن الاجماع عبارت عن اجتماع الآراء، اس لیے کہ اجماع نام ہے آراء کے اکٹھے ہونے کا، ولا مدخل للرائے فی معرفت، اور رائے کا کوئی دخل نہیں ہے فی معرفت نہایت وقت الحسن والقبح فی الشیء عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی شے میں حسن اور قبح کے وقت کے انتہا کی پہچان میں رائے کا کوئی دخل نہیں،